عمر شریف وہ فنکار جس کا جادو 14 برس کی عمر میں چل گیا تھا۔ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ سرکاری ٹی وی کے مطابق کراچی میں 19 اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 4 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان کو شاید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کراچی کے جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ قوالی گانے والے قوالوں کے بھی گھر تھے۔ بچپن اور جوانی میں ان کی دوستی ان قوالی گانے والوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کو بول چال اور انداز کی نقل اتارنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی کامیڈی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اسکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہوتا اور وہ انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف نے پہلی رات ہی کرشمہ کر دکھایا تھا۔ عمر شریف صرف 14 سال کی عمر میں تھیٹر سے بطور اداکار وابستہ ہوئے۔ ان کے اسٹیج اداکار بننے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کراچی کے آدم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کی ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا، تو شو میں 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلایا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا گیا کہ تمہیں جوتشی بننا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے میں 3 بار انٹری دینا تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتاتے ہیں کہ پہلی انٹری سے عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اور جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ 14 سال کی عمر میں عمر شریف کو ڈرامے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر شو کے آخری دن 5000 روپے، 70 cc موٹر سائیکل اور پورے سال کا پیٹرول انعام میں دیا گیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے اتنی انفارمیشن کلیکٹ اور ویڈیوز بنانے میں ہماری بہت محنت لگتی ہے۔ پلیز جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور پھر انہوں نے اس میدان میں اداکاری کے علاوہ بطور مصنف اپنے فن کا لوہا منوایا۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کی اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف اور ہدایت کار اور اداکار وہ خود تھے۔ ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ بہروپیہ ڈرامہ وہ کھیل تھا جس میں عمر شریف کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آیا، اور پھر بڈھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پہ انہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی وہ مقبولیت عطا کی، اور پھر عمر شریف برصغیر کے پسندیدہ مزاحیہ فنکار بن گئے۔ ڈرامہ بکرا قسطوں پہ کی مقبولیت اس قدر تھی کہ عمر شریف نے اس کے 5 پارٹ بنائے۔ عمر شریف نے پہلی بار اسٹیج ڈرامہ ریکارڈ کرنے کا بھی رواج ڈالا۔ ڈرامہ یس سر ایت نو سر ایت عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ اسٹیج ڈراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ نے انہیں برصغیر سمیت دنیا بھر میں اردو اور پنجابی بولنے والوں کا پسندیدہ کامیڈین بنا دیا تھا۔ جب عمر شریف منور ظریف کے گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ عمر شریف جوانی سے ہی برصغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف کے دیوانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منور ظریف میرے روحانی استاد ہیں۔ کریئر کی ابتدا میں عمر شریف نے اپنا نام عمر ظریف بھی رکھا تھا۔ 70 کی دہائی میں مصری اداکار عمر شریف کی فلم لارنس آف عربیہ کی نمائش ہوئی تو جوان محمد عمر نے اپنا نام عمر شریف رکھ لیا۔ چند ماہ قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں منور ظریف سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان جیسا آدمی اور فنکار میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی اتنا اچھا لگا۔ ہمارے دیش کے آرٹسٹ بہت اعلیٰ ہیں لیکن سچ کہتا ہوں منور ظریف جیسا دنیا میں دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ عمر شریف بتایا کرتے تھے کہ ان کی بدنصیبی رہی کہ وہ زندگی میں کبھی منور ظریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا ایک مرتبہ کراچی کے ایک ہوٹل میں منور ظریف سے ملاقات کرنے اپنے دوست صحافی پرویز مظہر کے ساتھ گئے، لیکن منور ظریف صاحب کی مصروفیت کے باعث ملاقات نہ ہو سکی۔ عمر شریف کی منور ظریف سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کراچی سے لاہور آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دینے کے بعد سیدھے ٹیگور پارک میں منور ظریف کے گھر گئے اور گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ 90 کی دہائی میں عمر شریف کراچی سے لاہور منتقل ہوئے جہاں انہوں نے شمع سنیما کو لاہور تھیٹر میں بدل دیا۔ مذکورہ تھیٹر میں عمر شریف نے کئی یادگار ڈرامے کیے۔ 400 سے زائد گیٹ اپ، کردار اور لب و لہجہ۔ اسٹیج ڈراموں کے ساتھ ساتھ عمر شریف نے مسٹر 420، مسٹر چارلی، چاند بابو جیسی فلمیں پروڈیوس کی۔ مسٹر 420 کے لیے انہیں 2 نیشنل اور 4 نگار ایوارڈ بھی ملے جو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں حساب، کندن، بہروپیہ، پیداگیر، خاندان اور لاٹ صاحب شامل ہیں۔ عمر شریف نے پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز پر بھی شوز کیے اور ایسا ایک شو عمر شریف ورسز عمر شریف تھا۔ اس شو میں 400 سے زیادہ بہروپوں میں نظر آئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس شو کے لیے عمر شریف کے ساتھ کام کرنے والے میک اپ آرٹسٹ عمران نواب کا کہنا ہے، میں نے اور میرے والد نواب علی نے عمر شریف صاحب کو 400 سے زائد گیٹ اپ دیے اور انہوں نے اتنے ہی کردار اور لب و لہجے اختیار کیے۔ سینئر کامیڈین خالد عباس ڈار ہوں، سہیل احمد ہو یا پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے حنیف راجہ، شہزاد رضا، سبھی ان کی ٹائمنگ اور فل بدی جملے بازی کے فین تھے۔ عمر شریف کا یہی ٹائمنگ اور جملے بازی تھی جس نے انہیں برصغیر کے مزاحیہ فنکاروں میں ممتاز کیا رکھا۔ پاکستان اور انڈیا کے نامور فنکار مانتے ہیں کہ آدھا لافٹر عمر شریف کا لب و لہجہ ہی ہوتا تھا۔
ان فنکاروں کا کہنا ہے کہ عمر شریف کا مشاہدہ زبردست تھا اور اسٹیج پر کھڑے ہوتے تو بات سے بات یوں ادا ہوتی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ عمر شریف نے امیتابھ بچن صاحب کو اتنا ہنسایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر شریف پاکستان کے شاید واحد مزاحیہ فنکار ہیں جن کے پرستار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امیتابھ بچن صاحب ہوں، شاہ رخ خان صاحب ہوں یا بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام، سبھی ان کے فین تھے۔ ایک مرتبہ عمر شریف ممبئی گئے تو اداکار فرح اور تبو روزانہ گھر سے کھانا پکا کر اس ہوٹل لاتی رہیں جہاں عمر شریف قیام پذیر تھے۔ فرح صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں تو ان کے سسر نے عمر شریف کے مزاحیہ ڈرامے دیے اور کہا کہ انہیں دیکھو۔ فرح کے مطابق عمر شریف کے ڈرامے دیکھ کر وہ اتنا ہنستی تھیں کہ ان کا ڈپریشن دور ہو جایا کرتا تھا۔ دبئی میں ہونے والے زی سنے ایوارڈ میں عمر شریف نے شرکت کی۔ یہ وہی تقریب تھی جس میں بالی ووڈ کے بڑے بڑے ناموں نے عمر شریف کا جادو دیکھا تھا۔ تقریب میں عمر شریف اسٹیج پر آئے تو انہوں نے امیتابھ بچن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج پہلی بار میں نے امیتابھ بچن صاحب کو زندہ دیکھا ہے، یعنی لائف براہ راست دیکھا ہے۔ عمر شریف صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو امیتابھ بچن صاحب سنجیدگی سے سننے لگے، لیکن چند ہی لمحوں بعد ہنستے ہنستے اور پھر کہکے لگاتے ہوئے امیتابھ بچن صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تقریب میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ انڈین کامیڈینز عمر شریف سے متاثر ہی نہیں بلکہ انہیں اپنا گرو مانتے تھے۔ بالی ووڈ کے مزاحیہ اداکار جاوید جعفری کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی عمر شریف کے دیوانے تھے اور انہیں ان کے ڈراموں کا ہر جملہ اور ہر حرکت یاد ہے۔ جونی لیور صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ وہاں معین اختر اور عمر شریف جیسے کامیڈی سٹارز پیدا ہوئے۔ بیٹی کا صدمہ۔ عمر شریف نے 3 شادیاں کی تھی۔ ندا یاسر کے شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلی بیوی ان کی پڑوسن تھی، ان کا گھر میں آنا جانا تھا اور وہ ان کی والدہ کا خیال رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے ان سے شادی کی۔ عمر شریف کی دوسری شادی ڈرامہ آرٹسٹ شکیلہ قریشی سے ہوئی اور زیادہ عرصے نہیں چل سکی۔ اس کے بعد تیسری شادی انہوں نے اسٹیج اداکارہ زرین غزل سے کی۔ ان کی تیسری بیوی زرین ہی ان کے ساتھ بیرون ملک علاج کے لیے گئی تھی، جبکہ دونوں میں پراپرٹی کے معاملے پر ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا، جہاں عمر شریف نے درخواست کی تھی کہ ان کی یادداشت کمزور ہے اور ان کی اہلیہ نے ان سے گفٹ ڈیڈ پر دستخط کروا لیے تھے اور وہ 11 کروڑ روپے مالیت کا فلیٹ فروخت کرنا چاہتی تھیں، تاہم اس فیصلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر شریف کی زندگی میں ایک بڑا صدمہ ان کی نوجوان بیٹی ہیرا شریف کی موت کا بھی تھا، جن کی غیر قانونی پیوند کاری کے دوران ہلاکت ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے FIA کو ایک درخواست دی تھی کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر نے ان سے 34 لاکھ روپے لیے تھے، اس کے بعد کشمیر منتقل کیا گیا تھا، جہاں آپریشن کے بعد ہیرا کی حالت بگڑ گئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر ایک تصویر عمر شریف کے فینس کو افسردہ کر دیا تھا۔ اس تصویر میں وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے جبکہ ان کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد حکومت سندھ اور وفاقی حکومت نے علاج کروانے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں حکومت سندھ نے 4 کروڑ روپے بھی جاری کیے، جس کے بعد کراچی سے خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں ان کے دوست ان کا علاج کروانے کی یقین دہانی کروا چکے تھے۔ عمر شریف کو پاکستان سے باراستہ جرمنی امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق جرمنی میں عارضی قیام کے دوران ان کی طبیعت مزید بگڑی اور وہ بچ نہ سکے اور وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ عمر شریف کی بہن نے بتایا تھا کہ امریکہ کے سفر کے دوران ہی راستے میں ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انہیں جرمنی میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ وہ وہاں گزشتہ 4 دن سے زیر علاج تھے۔ انہیں نمونیا اور بخار تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن بہتری نہیں آئی اور وہ سنیچر کی صبح انتقال کر گئے۔ آپ کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔